میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے. فکر و فن شعر و سخن کی 59ویں قسط کے ساتھ میں عزیز بلگامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین ملک کو مقفل ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے. یہ قفل تو ٹوٹ نہیں رہا ہے، البتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قلم ضرور ٹوٹ رہے ہیں. اللہ خیر کا معاملہ کرے. آج ہم دو اہم شخصیات کے انتقال کی خبر کے ساتھ حاضر ہیں تاکہ ان کی تعزیت کی جا سکے اور آپ ناظرین کو بھی اظہار تعزیت میں شریک کیا جا سکے. ناظرین تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے اردو زبان و ادب کے فعال خدمتگار ڈاکٹر عبید الرحمن احساس 14 جون بروز اتوار کو انتقال فرما گئے اور اردو ادبی حلقہ جات کو ملول کر گئے. مرحوم تقریباً 20 سال تک چنئی کی معروف نیو کالج کے شعبہ اردو کے صدر رہے. پروفیسر طیب خرادی اور پروفیسر عبدالرحمن سے ہماری 2-1 ملاقاتیں بھی رہی ہیں. چنئی کے 2 مشاعروں میں ہماری شرکت کروانے میں ان 2 اصحاب کی دلچسپی کا بڑا ہاتھ رہا ہے. وظیفہ یابی کے بعد بھی آپ اردو شعبے کی ترقی کے لیے سرگرم عمل تھے. اردو پڑھنے والے غریب طلباء کی فیس کی ادائیگی کے لیے انہوں نے اردو اینڈومنٹ فنڈ قائم کیا. اس فنڈ کے لیے آپ نے خود 1 لاکھ روپے کی رقم اس فنڈ میں جمع کی. ان کی رحلت تمل ناڈو میں اردو کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عبید الرحمن احساس کے 2 مجموعہ کلام غزل درپن اور رباعی درشن شائع ہوئے. نثر میں ان کی 2 کتابیں سلطنت والا جاہی کا گمنام شاعر اور تمل ناڈو کے تعلیمی اداروں کی اردو خدمات شائع ہوئیں. کئی اردو محفلیں، مشاعرے، سیمینار منعقد کیے. ان کی وفات پر ادارہ مغموم ہے اور تعزیت کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین. آئیے اب ایک اور شخصیت کا ذکر کرتے چلے جو ہم سے جدا ہوئے ہیں. برِ صغیر کے مشہور شاعر اور کمپیئر محترم طارق عزیز صاحب بھی انتقال کر گئے. طارق عزیز ادیب، انٹرویور، شاعر اور کالم نگار تھے، لیکن وہ پی ٹی وی کے پروگرام نیلام گھر کے حوالے سے زیادہ جانے جاتے ہیں. انہیں پی ٹی وی کے پہلے نیوز کاسٹر ہونے کا اعزاز حاصل تھا. وہ ٹیلی ویژن پر طارق عزیز شو پیش فرمایا کرتے تھے اور اب یہ پروگرام بزم طارق عزیز کے نام سے جاری ہے. طارق عزیز کے کالموں کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے شائع ہو چکا ہے. سیاست میں بھی نام کمایا اور وفاقی وزیر کے منصب تک جا پہنچے.
طارق عزیز کی پنجابی شاعری کا مجموعہ ہمزادہ دکھ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ طارق عزیز مرحوم نے مختلف شعبہ زندگی میں بے شمار ایوارڈز حاصل کیے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے نوازا گیا۔ طارق عزیز ریڈیو پاکستان، ٹیلی ویژن، فلم انڈسٹری، کالم نگاری اور ادب کا ایک درخشندہ ستارہ تھے، جس کی سب سے بڑی پہچان پی ٹی وی کا وہ طویل ترین پروگرام ہے جو نیلام گھر کے عنوان سے شروع ہو کر بزم طارق عزیز تک گزشتہ 5 دہائیوں سے جاری و ساری رہا۔ ان کا مشہور ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو، آپ کو طارق عزیز کا سلام، آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید۔ یہ ابتدائیہ بچے، بوڑھے، عورت، مرد، ہر اردو دانوں کی زبان اور دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو کر رہا ہے۔ مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولے دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں، کھولے دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں۔ آئیے ناظرین، اب کچھ ادبی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ دسمبر 2019 میں وجے واڑہ میں ایک عالیشان عالمی ادبی محفل سجائی گئی تھی بعنوان امراوتی پوئٹک پرزم 2019، اور اسی نام سے ایک ادارہ ہے جس کے زیر اہتمام انٹرنیشنل ملٹی لنگول اینتھولوجی آف پوئٹری کے عنوان سے ایک مجلہ تیار کرنا مقصود تھا، جس میں دنیا کے تقریباً 100 سے زائد ممالک کی شعراء نے حصہ لیا اور اپنی تخلیقات پیش کیں۔ ملک اور بیرون ملک کے 1000 سے زائد معروف شعراء کا 105 عالمی زبانوں میں کلام اور ان کا دیگر زبانوں میں ترجمہ بھی شائع ہوا۔ اس میں ہندوستان کے 4 نام شامل تھے: دہلی سے احمد علی برقی صاحب، پونا سے نثار احمد، اور کلکتہ کی شاعر اور اداکار جاوید نسیم صاحب، جو اس وقت حیدرآباد میں مقیم ہیں، اور ان کا تھیٹر گروپ سے تعلق ہے اور متعدد غزل سنگر سے بھی ان کا رابطہ ہے۔ چوتھا نام آپ کے دوست عزیز بلگامی کا تھا، جس کی غزل اور اس کا انگریزی ترجمہ مذکورہ مجلہ کے 754 صفحے پر شائع ہوا ہے۔ برقی صاحب کا اردو اور فارسی کلام اس میں شامل ہے۔ 1304 صفحات پر مشتمل یہ مجلہ چونکہ لاک ڈاؤن کے دوران آیا تو ہم نے سوچا کہ اس کی خبر آپ کو دی جائے۔ یہ مجلہ محترمہ پدمجا اینگر عرف پیڈی کی ادارت میں شائع ہوا، جسے کلچرل سینٹر آف وجے واڑہ اور امراوتی نے پبلش کیا اور اسے لمکا بک آف ریکارڈز میں شائع کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ ناظرین، لاک ڈاؤن کے دوران دنیا کے تمام ہی ممالک ایک اضطراب انگیز دور سے بلکہ گزر رہے ہیں۔ تمام معاشروں کے لوگ ایک آزمائش سے دوچار ہیں۔ ظاہر ہے شعراء یا قلمکاروں کی برادری یا ادب کا ذوق رکھنے والے اس کرب سے مستثنیٰ نہیں رہ سکتے۔ داد دینی چاہیے ان شعراء کی جنہوں نے ان حالات کے درمیان بھی گیسوئے فکر و فن، شعر و سخن کو سنوارنے میں
کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران عالمی سطح پر کئی ادبی سرگرمیاں، اہم سرگرمیاں دیکھنے کو ملیں۔ اس کی چند جھلکیاں ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ شکاگو، امریکہ کی سخنور نامی انجمن نے 8 اپریل کی شام 8 بجے ہندوستانی تاریخ اور وقت کے مطابق 19 اپریل صبح 7 بجے ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا۔ زوم نامی ایک اپلیکیشن کی مدد سے انہوں نے سارے عالم سے، یعنی پاکستان، ہندوستان، کینیڈا، امریکہ کی مختلف ریاستوں سے چنندہ شعراء کو مدعو کیا اور ایک مشاعرے کی محفل آن لائن سجائی، جس میں شرکت کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت تھی نہ کسی قسم کے ویزا کی۔ برقی لہروں کے دوش پر سوار ہو کر مختلف ملکوں کے شعراء مشاعرہ گاہ پہنچے اور اس میں اپنا کلام سنایا۔ مشاعروں کی تاریخ میں ایک نیا تجربہ تھا جو کامیاب رہا۔ اس تجربے کی بنیاد پر آگے کے بھی مشاعرے انشاءاللہ ہوں گے۔ اس مشاعرے کے نظم و انصرام میں معروف شاعر عابد رشید اپنے رفقا کے ساتھ پیش رہے۔ ہمارے ناظرین کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہندوستان سے اس مشاعرے میں آپ کے دوست عزیز بلگامی کو بھی ہندوستان کی نمائندگی کے لیے یاد کیا گیا۔ میرے علاوہ ہندوستان سے احمد علی برقی اعظمی، رؤف خیر صاحب، عبد الرحمن سلیم صاحب، شمشاد جلیل شاد صاحبہ شریک رہے۔ عابد رشید کی نظامت میں اور شکاگو کی معروف و معتبر ادبی شخصیت حامد امروہوی کی صدارت میں ہونے والے اس مشاعرے میں شریک ہونے والے دیگر شعراء میں ڈاکٹر توفیق انصاری، ڈاکٹر منیر الزماں منیر، محترم شاہ نعیم الدین نعیمی، جناب حشمت سہیل صاحب، جناب رشید شیخ صاحب، جناب نظر نقوی صاحب، عابد رشید صاحب، محترمہ غوثیہ سلطانہ صاحبہ، محبوب علی خان صاحب، جناب کاشف حیدر صاحب، جناب ساجد چودھری صاحب، محترمہ سیما آبدی صاحبہ، ڈاکٹر افضال الرحمن افسر صاحب کیلیفورنیا سے، ڈاکٹر تقی حیدر صاحب، جناب محمد اسلم، جناب اشرف گل کینیڈا سے، جناب ہشام سید اور پاکستان سے طاہر حنفی صاحب نے شرکت کی۔ ناظرین، ایک اور خوشی کی خبر جس میں مجھے بھی شریک ہونے کا موقع ملا تھا۔ یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس کے زیر اہتمام 20 مئی 2020 کو دن 2 بجے ایک آن لائن عالمی نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ صدارت پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب کی رہی۔ میزبان ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی، ڈائریکٹر کیمپس سرگودا، اور ڈاکٹر ظہور احمد ڈائریکٹر اس محفل کے میزبان رہے۔ مہمانان خصوصی میں ہندوستان سے عزیز بلگامی اور جناب مشتاق احزن اور پاکستان سے جناب افضل گوہر شامل تھے۔ مہمانان اعزازی میں سید کامران کامی لندن UK، پروین سجل لاہور، ڈاکٹر مقبول نثار ملک سرگودا، مظہر الحق گوجران والا، ہاشم خان ہمدم، حسن عبدال، یاسر عباس صاحب، جناب فراز میلسی صاحب، جناب عدنان صہیب صاحب، میاں چنو مقامی شہرا میں پروفیسر یوسف خالد صاحب، محترم شاکر صاحب، ڈاکٹر شفیق آصف صاحب، ڈاکٹر ارشد اور سمینہ گل شامل رہے۔ نظامت سمینہ گل صاحبہ اور ڈاکٹر عابد خورشید کی رہی۔ اس مشاعرے کے نظم و انصرام کی ذمہ داری
ڈاکٹر مقبول نثار ملک، صدر شعبہ اردو ڈاکٹر عبدالستار خان نیازی، ڈاکٹر عابد خورشید، ڈاکٹر ارشد ملک، رقیہ شبیر صاحبہ، سمینہ گل صاحبہ کے کندھوں پر رہی۔ ہمارا اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس مشاعرے میں شامل ہونا یقیناً ایک بڑے اعزاز کی بات تھی، فکر و فن، شعر و سخن کے لیے بھی اور ملک کے اردو حلقوں کے لیے بھی الحمدللہ۔ پھر ناظرین، اس کے علاوہ سخنور شکاگو کے ہی زیر اہتمام 2 روزہ عظیم الشان عالمی مشاعرے منعقد ہوئے۔ 2 مشاعرے منعقد ہوئے۔ پہلا مشاعرہ مقامی شعراء اور کچھ امریکی بین الریاستی اور بین الاقوامی ساتھی شعراء پر مشتمل تھا، جو بروز جمعہ 29 مئی 2020 شب 9 بجے اور ہندوستانی وقت کے مطابق بروز ہفتہ 30 مئی 2020 صبح 7:30 بجے منعقد ہوا، جس میں ہماری شرکت بھی رہی الحمدللہ۔ پھر دوسرا مشاعرہ امریکی بین الریاستی اور بین الاقوامی مہمان شعراء پر مشتمل رہا، بروز ہفتہ 30 مئی 2020 شب 9 بجے اور ہندوستانی وقت کے مطابق بروز اتوار 30 مئی 2020 صبح 7:30 بجے منعقد ہوا۔ زوم اپلیکیشن کے ذریعے یہ دونوں مشاعرے منعقد کیے گئے اور ان کو فیس بک پر بھی لائیو نشر کیا گیا، اور ساری دنیا میں ادب نوازوں نے ان 2 مشاعروں سے کافی حظ اٹھایا اور کافی ستائشوں سے، تعریف سے اور اپنی محبتوں سے نوازا۔ ناظرین، سخنور شکاگو کے زیر اہتمام زوم اپلیکیشن کے ذریعے ایک اور محفل شعر و سخن عید ملن مشاعرے کے عنوان سے سجی، ہندوستانی وقت کے مطابق بروز اتوار 14 جون صبح 7:30 بجے، جس میں آپ کے دوست عزیز بلگامی بھی مدعو تھے، اور یہ پروگرام بھی فیس بک پر لائیو پیش کیا گیا۔ اس کے کرتا دھرتا عابد رشید صاحب ہی تھے اور ڈاکٹر AR افسر صاحب تھے۔ محترم عابد رشید صاحب اور ان کے جملہ رفقا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ عظیم الشان مشاعرہ منعقد کیا اور ادب نوازوں کو خوش کیا۔ ناظرین، ایک اور خوشی کی بات یہ کہ مجھے یعنی عزیز بلگامی کو ایک نہایت ہی اہم موقع ملا، جس میں مجھے اکیلے ہی 45 منٹ تک اپنا کلام عالمی فورم پر پیش کرنے کا موقع ملا۔ 15 جون کو رات 9:30 بجے عالمی ادبی ادارہ منتہائے فکر کے زیر اہتمام ایک لائیو شعری اور ادبی شو منعقد ہوا، جس میں آپ کے دوست عزیز بلگامی کو 45 منٹ تک اپنے کلام کو پیش کرنے کا موقع دیا گیا، جس کے لیے ہم ادارے کے ذمہ داران خوشبیر سنگھ شاد صاحب، ذوالفقار نقوی صاحب اور شمشاد شاد صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ نہایت ہی قیمتی موقع ہمیں عنایت کیا اور ہزاروں لاکھوں افراد تک ہمارے کلام کو پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ناظرین، ایک خوشخبری یہ کہ انشاءاللہ جرمنی کے وقت کے مطابق ایک زوم آن لائن مشاعرہ بزم ادب برلن جرمنی کے زیر اہتمام ہفتہ 27 جون 2020 کو 3 بجے ہونے جا رہا ہے۔
ہندوستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے ہوگا۔ علی حیدر آبادی وفا اس بزم کے صدر ہیں اور مشاعرے کے میزبان سرور غزالی صاحب ہوں گے جو اس بزم کے معتمد خاص بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محترم سرور غزالی صاحب پر ہم نے ایک فیچر فکر و فن شعر و سخن پر پیش کیا تھا جسے ساری دنیا میں پسند کیا گیا تھا۔ آج وہ ہمیں مدعو کر رہے ہیں اپنے آن لائن مشاعرے میں۔ آپ کے اس ناچیز دوست عزیز بلگامی کو جو موقع مل رہا ہے یہ ایک بہت ہی نادر موقع ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ ہمارا پرفارمنس اس مشاعرے میں کامیاب رہے۔ ناظرین، آخر میں ہم عابد رشید صاحب کی غزل زوم کے شکریہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں جو انہوں نے شکاگو کے مشاعرے میں پڑھی تھی۔ زوم اپلیکیشن واقعی تعریف کے قابل ہے کہ اس نے ایک ایسی ایپ ہم شاعروں کو پیش کی کہ ہم کسی بھی مقام پر بیٹھ کر ساری دنیا کے شعراء کو مدعو کر کے ایک ادبی نشست منعقد کر سکتے ہیں۔ زوم کا ایک بار اور شکریہ۔ شعراء کی محفل ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ غزل جو ہے یہ وصول ہوگی آج، تو بسم اللہ کرتا ہوں۔ رات خواب میں دیکھے میں نے خواب فرصت کے، واہ واہ، رات خواب میں دیکھے میں نے خواب فرصت کے، رات خواب میں دیکھے میں نے خواب فرصت کے، خواب فرصت کے، دن گزر گیا دیتے پھر حساب۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے بھائی، بہت اچھا عابد بھائی۔ رات خواب میں دیکھے میں نے خواب فرصت کے، دن گزر گیا دیتے پھر حساب فرصت کے، کیا بات ہے، کھو گئے زمانوں میں اپنے اپنے خانوں میں، کھو گئے زمانوں میں اپنے اپنے خانوں میں، ڈھونڈتے نہیں ملتے ہم رکاب فرصت کے، واہ کھو گئے زمانوں میں اپنے اپنے خانوں میں، ڈھونڈتے نہیں ملتے ہم رکاب فرصت کے، کھوجنا خیالوں میں واہ، آپ کے خیالوں کو، کیا بات ہے، کھوجنا خیالوں میں کیا کہنے، آپ کے خیالوں کو، شوق تو ہیں یہ سارے بس جناب فرصت کے، واہ واہ، بس جناب، بس جناب کا جواب نہیں، واہ واہ واہ، کھوجنا خیالوں میں آپ کے خیالوں کو، شوق تو ہیں یہ سارے بس جناب فرصت کے۔ یہ بڑا سچا شعر ہے۔ زندگی کے کاندھوں پر وقت دوڑا جاتا ہے، زندگی کے کاندھوں پر وقت دوڑا جاتا ہے، اور سامنے ہیں بس کچھ سراب فرصت۔ واہ 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 واہ، کچھ سراب، کچھ سراب، زندگی کے کاندھوں پر وقت دوڑا جاتا ہے اور سامنے ہیں بس کچھ سراب فرصت کے۔ خوب استعمال کیا فرصت کو۔ شکریہ جناب۔ گن رہا کوئی گھنٹے اور کوئی میری سانسیں، گن رہا کوئی گھنٹے اور کوئی میری سانسیں، مانگتا ہے ہر کوئی بس حساب فرصت کے، واہ واہ واہ، گن رہا کوئی گھنٹے اور کوئی میری سانسیں، مانگتا ہے ہر کوئی بس حساب فرصت کے۔ بہت اچھا عابد بھائی، بہت یہ اچھا۔ شعر میں سمجھتا ہوں میری پوری غزل میں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ جی جی عطاؤ، موسم ہی دل کی رت بدلتے ہیں، ہاں ہاں، یہ بدلتے موسم ہی دل کی رت بدلتے ہیں، ورنہ جھیلتے کیسے ہم عذاب فرصت کے۔ بدلتے موسم ہی دل کی رت بدلتے ہیں، ورنہ جھیلتے کیسے ہم عذاب فرصت کے۔ واہ واہ، اوڑ ایک ہنسی پر وہ مجھ سے آن ٹکرایا،
काश हाथ में होते कुछ गुलाब फुर्सत फुर्सत के फुर्सत वाह के वाह 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 मकता है वाह। जनाब पूछते हो क्या आबिद पूछते हो क्या आबिद अपनी किस तरह गुजरी आहा। पूछते हो क्या आबिद अपनी किस तरह गुजरी देंगे तुमको फुर्सत से सब हिसाब फुर्सत वाह 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 पूछते हो वाह क्या आबिद अपनी किस तरह गुजरी देंगे तुमको फुर्सत से सब हिसाब फुर्सत के वाह वाह वाह। अच्छा। ख्वाब में देखे मैं ख्वाब फुर्सत के गुजर गया देते फिर हिसाब फुर्सत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान वेरी अल्लाह गुड आबिद भाई, बहुत अच्छा, अच्छी जमीन निकाली है भाई, बहुत खूब। बहुत खूब आबिद साहब, बहुत ज्यादा शुक्रिया बहुत अच्छा आबिद भाई। अच्छे ख्यालात। शुक्रिया जनाब। आगे बढ़ते हैं। बहुत खूब, माशाअल्लाह। मोहतरम आबिद रशीद साहब, आपकी गज़ल दोबारा सुन रहा हूँ लेकिन बहुत महसूस हो रहा हूँ। अल्लाह ताला आपके फ़िक्र फ़न में और शेर सुख़न में बरकत अता फ़रमाए। आखिर में नाज़रीन, आप यकीनन बेचैन होंगे कि हम भी अपना कलाम आपकी खिदमत में पेश करें। जो हमने एक नातिया मुशायरे में, जो अभी मैंने जिनका ज़िक्र किया, उसमें से एक मुशायरा जो नातिया मुशायरा हुआ है, उसको मैं पेश करना चाहता हूँ, जो हमने रमज़ान में मुनाक़द होने वाले नातिया मुशायरे में पेश की थी। नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप समात फरमाएँ और अपनी दाद से और अपनी दुआओं से नवाजें। थैंक यू। अजीज बिलगामी साहब, माशाल्लाह, इनका जो इनकी क्या तारीफ करूं। इनके कलाम और इनके बेशुमार मजमूए हैं और बहुत ही इनका इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह बहुत ऊंचा मकाम है उनका नात की दुनिया में और शायरी में। तो इससे पहले कि अजीज साहब मैं आपको दावत कलाम दूं, मैं डॉक्टर तौफीक अंसारी साहब से इजाज़त चाहूँगा कि हमारे हामिद अमरोवी साहब जो है वो शामिल हो चुके हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम सदारत उनको मुंतकिल करें। यकीनन आप सदारत मुंतकिल कर सकते हैं और ये खादिम बाजू नशिस फरमा है। जज़ाकल्लाह। सो हामिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। हामिद भाई का शुमार शिकागो क्या पूरी आलम इस्लाम के बहुत बड़े नात के शुरा में होता है और हमारी खुशकिस्मती शिकागो में है और हमारे दरमियान हैं और मेरी दरख्वास्त पर उन्होंने इस मुशायरे में शिरकत की हामी भरी और सदारत की दावत कबूल की, तो मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। तो हामिद भाई अगर इजाज़त दे तो मैं मुशायरा आगे बढ़ाऊँ। शुक्रिया। तो अब मैं अजीज बिलगामी साहब को दावत कलाम दूंगा। तो अजीज बिलगामी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नात के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मतलब अर्ज किया है, एक समत करम वाले एक समत सितम वाले, एक समत करम वाले, एक समत सितम वाले, तौहीद की दावत पर बरहम थे सनम वाले,
توحید کی دعوت پر برہم تھے صنم والے، امی کا لقب لے کر امت کی قیادت کی، امی کا لقب لے کر امت کی قیادت کی، حیران ہے ششدر ہے کرتاس و قلم والے، حیران ہے ششدر ہے کرتاس و قلم والے، تابندہ عقیدے کی تلوار تھی ہاتھوں میں، تابندہ عقیدے کی تلوار تھی ہاتھوں میں، ٹکرا گئے باطل سے یوں خالی شکم والے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آ گئے باطل سے یوں خالی شکم والے. عرض کیا ہے گر اہل عرب سن لے ممکن ہے تڑپ جائیں، گر اہل عرب سن لے ممکن ہے تڑپ جائیں، وہ ڈوب کے پڑھتے ہیں ہم نعت عجم والے، سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھتے ہیں ہم نعت عجم والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہفتہ پیش خدمت ہے. ایک نعت عزیز اب کے محشر میں سنانی ہے، واہ واہ. ایک نعت عزیز اب کے محشر میں سنانی ہے، محروم سماعت ہوں کیوں باغ کرم والے، محروم سماعت ہوں کیوں باغ کرم والے، ایک سمت کرم والے، واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمت ستم والے، توحید کی دعوت پر برہم سبحان اللہ. میں خود تو اپنے لیے کوئی تعریفی کلمات نہیں کہہ سکتا، اب ناظرین پر چھوڑتا ہوں کہ ناظرین بتائیں کہ آپ کو یہ نعت کیسی لگی. ناظرین، یہ تھی ایک ادبی سفر کی سرگزشت جو لاک ڈاؤن کے باوجود بھی چلتا رہا. خدا کرے کہ فکر و فن، شعر و سخن کا یہ سفر اسی طرح چلتا رہے اور ہم ہر سفر کی روداد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں. اب عزیز بلگامی کو اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मुस्तफा आए